میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی ریلس میں نا. اچھا مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی. وہ کسی بہت ہی نا امید شخص نے جو ہے نا وہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ لکھا ہوا تھا ان میں کہ مجھے کچھ کیوں نہیں ہوتا, مجھے کوئی بلڈ پریشر, مجھے کوئی دل کا مرض, مجھے کوئی بیماری کیوں نہیں ہوتی, اور میں بھی دنیا سے جلدی جانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سکون مل جائے جو میری وجہ سے پریشان ہیں. تو یہ جو کلمات ہیں, یہ جو سوچ ہے کسی کی ہوگی تبھی اس نے اس قسم کے الفاظ جو وہ لگائے, لوگوں نے اس کو لائکس بھی کیے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ, ایک مسلمان کی سوچ, ایک مسلمان کی باتیں تو ایسے نہیں ہونے چاہیے. اس کو تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماریاں مانگ رہے ہیں, جبکہ حدیث پاک کا مفہوم میں فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. آپ دیکھیں نا, آپ صحت مند ہوتے ہیں, اچانک آپ کو صرف تیز ترین بخار ہو جاتا ہے نا, آپ کا جب سر گھومنے لگتا ہے بخار سے اور آپ بالکل جو وہ بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں, تو آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں کہ یا اللہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میں بہتر تھا, میں خود اٹھ رہا تھا, میں کھا رہا تھا, اب میرا دل چاہ رہا ہے, کھانا چاہتا ہوں لیکن میں کھا ہی نہیں پا رہا, کھایا ہی نہیں جا رہا, وامٹنگ ہو رہی ہے, ذائقہ ہی نہیں آ رہا منہ میں. تو اس ٹائم ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ وقت زیادہ اچھا تھا کہ ہم اٹھ کر اپنے کام کر رہے تھے, ہم اگر جاب کر رہے ہیں تو ہم جاب پہ جا رہے تھے, ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھنے جا رہے تھے, ہم اپنے بچوں کو دیکھ پا رہے تھے, ہم اچھے سے کھا رہے تھے, لیکن ہم اچانک بیمار ہو گئے. اس ٹائم اپنی بے بسی کا, اپنی لاچاری کا احساس ہوتا ہے نا, لیکن پھر ہم اللہ سے شفا مانگتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے کلمات, اس قسم کی باتیں, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے سے نا امیدی, مایوسی, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرا رب بہت بڑا ہے. میں نے اپنی تقریروں میں اکثر کہا, مشکلات, پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں. فرمایا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, 2 بار فرمایا. اتنی امید دلائی, اتنا سکون و اطمینان اپنے بندوں کو بتایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ضرور ہے, ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے. ایسا کبھی نہ ہو کہ سورج طلوع نہ ہو, ایسا کبھی نہ ہو کہ روشنی نہ ہو. بس ہم نا امید بہت جلدی ہو جاتے ہیں. مشکل کتنی ہی بڑی ہو, کتنی ہی پریشانی ہو, کتنا ہی آپ کو لگے کہ آپ کو لوگوں میں, معاشرے میں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے والدین سے پریشانی کا سامنا, آپ ان لوگوں سے معافی مانگ لیں جن کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنے عمل سے, لیکن آپ نا امید نہ ہوں. اور نا امید ہو کر یہ جو خودکشی جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ برائیاں پھیل رہی ہیں, خدا را ان سے بچے, ان سے محفوظ ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اور ایک پیغام ماں باپ کے نام, کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اتنا اعتماد دیں, اتنا پیار دیں, اور اتنا دوستانہ رویہ ضرور رکھیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ سے ڈر کر اس قسم کے فیصلے نہ کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں اپنی زندگی میں محفوظ رہیں تو آپ ان کے ساتھ اپنا دوستانہ تعلق قائم رکھیں, ان کو اپنے آپ سے قریب کریں, اور ان کو بات بات پر زجر و توبیخ کرنا, ان کو ڈانٹنا, ان کو طعنے دینا, یہ والدین کو شیوا نہیں دیتا. والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ تھوڑا نرمی کا, پیار کا, محبت کا رویہ اختیار کریں تاکہ اولاد آپ کے قریب آئے, اور اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل و پریشانی آئے تو وہ آپ سے شیئر کرے, اور آپ اس کو اس پر بھی جو ہے وہ ماریں ڈانٹیں نہ, بلکہ آپ اس کو سمجھائیں کہ چلو کوئی بات نہیں, آپ سے غلطی ہو گئی تو اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.